بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. آج 14 نومبر 2021 اور یہ دن 14 نومبر دنیا بھر میں ذیابیطس کے دن کے طور پر یعنی ورلڈ ڈائبیٹک ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے. یہ دن 14 نومبر ہی کیوں ہے تو اس بارے میں بھی جان لیجئے کہ فریڈرک بیٹن کے نام سے ایک شخص تھا جس نے چارلس بیسٹ کے ساتھ مل کر 1922 میں انسولین دریافت کی تھی جو اس ذیابیطس کے علاج میں مؤثر سمجھی جاتی ہے. اس کی ڈیٹ آف برتھ، فریڈرک بیٹن کی ڈیٹ آف برتھ کو 14 نومبر کو ورلڈ ڈائبیٹک ڈے کے طور پر رکھا گیا. یہ ذیابیطس ہے کیا؟ اس میں جسم کا صرف ایک عضو، صرف ایک آرگن پینکریاز اپنا صحیح کام کرنے سے قاصر رہتا ہے، اس میں خرابی واقع ہو جاتی ہے اور انسولین اور گلوکاگان جو دو ہارمون ہیں ان کو وہ ریگولیٹ نہیں کر پاتا تو جسم ذیابیطس کا، شوگر کا، ڈائبٹیز کا شکار ہو جاتا ہے. ایک عضو بگڑنے سے سارے جسم کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے. سارا جسم لاغر کمزور ہو جاتا ہے. جسم کے دوسرے اعضاء بھی صحیح طور پر کام کرنے کے قابل نہیں رہتے اگر اس بیماری کی اصلاح، اس کا کیور، اس کی ٹریٹمنٹ نہ کی جائے. یہی حال ہے ہمارے ایمان کا. ہمارے ایمان میں شامل ہے اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے رسولوں انبیاء پر ایمان رکھنا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا اور اس کی الہامی کتابوں پر ایمان رکھنا، اور سب سے پھر بڑھ کر آخرت پر ایمان کی جس کی وجہ سے ہم نیک عمل بھی پھر کرتے ہیں. یہ 5 عقائد ہیں، ایمان کے 5 اجزاء ہیں. اگر کسی ایک جز میں بھی خرابی واقع ہو گئی، کسی ایک عقیدے میں بھی نقص واقع ہو گیا تو ہمارا ایمان بھی بگڑ جائے گا. سارے ایمان کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اور جب تک ہم اپنے اس عقیدے کی اصلاح نہیں کریں گے تب تک ایمان کی مکمل اصلاح اور علاج ممکن نہیں ہو پائے گا. تو ہمیں جس طرح سے فکر لاحق رہتی ہے کہ اسے ڈائبٹیز ٹائپ 1 اور ڈائبٹیز ٹائپ 2، کوئی ایک ڈائبٹیز اگر کسی کو ہو جائے تو ہمیں فکر لاحق رہتا ہے کہ اس کا علاج ڈھونڈنا ہے، ٹیبلٹس کی صورت میں، انجیکشنز کی صورت میں، یا دونوں کو ہی استعمال کرنا پڑ جاتا ہے. اسی طرح یاد رکھیے، اگر ایمان کے کسی جز میں، چاہے وہ عقیدہ توحید ہے، چاہے عقیدہ رسالت ہے، یا عقیدہ بالملائکہ، یا عقیدہ بالکتب، یا عقیدہ آخرت، کسی میں بھی اگر کوئی خرابی موجود ہے تو ہمیں اس کے لیے اصلاح کی ضرورت ہے. وہ اصلاح کہاں سے آئے گی؟ وہ اصلاح اللہ کی کتاب قرآن مجید سے حاصل ہوگی، یا جس شخصیت پر یہ قرآن نازل ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سیرت مبارکہ سے. تو ان دونوں ذرائع سے اپنے ایمان کی اصلاح کیجئے اور آخرت میں اپنے لیے نجات کا رستہ ڈھونڈیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.